خوش آمدید۔ آج ہم امریلی اسٹیلز لمیٹڈ کے مالیاتی نتائج کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے ہیں اور یہ نتائج نے ایک بڑی دلچسپ کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک طرف تو فروخت میں بہت بڑی کمی، تقریباً آدھی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن دوسری طرف حیرانی کی بات ہے، کمپنی کی جو کیش پوزیشن ہے، نقد رقم، اس میں زبردست بہتری آئی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ تضاد سا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے اس رپورٹ کا۔ ہمارے پاس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھیجا گیا ان کا آفیشیل اعلان ہے اور ساتھ میں تفصیلی مالی گوشوارے بھی ہیں، وہ اینیکسچرز A1 سے A5۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اعداد و شمار کو دہرا دیں، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو تضاد ہے اسے سمجھیں۔ مطلب کمپنی کی مالی صحت کیسی ہے، بورڈ نے کیا فیصلے کیے، پچھلے سال سے کیا مختلف رہا، اور سب سے اہم ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ بالکل، گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو بورڈ میٹنگ ہوئی 24 سپٹمبر 2025 کو، اس کی کیا خبر ہے؟ سب کی نظریں تو وہیں ہوتی ہے، شیئر ہولڈرز کے لیے کیا ہے؟ جی، اور یہاں بورڈ نے بہت ہی محتاط رویہ اپنایا ہے۔ فیصلے بڑے واضح ہیں۔ 0 کیش ڈیویڈنڈ۔ 0؟ جی، 0 بونس شیئرز اور 0 رائٹ شیئرز۔ کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ مطلب حصہ یافتگان کو اس سال کوئی فوری مالی فائدہ نہیں دیا جا رہا اور کوئی دوسری کارپوریٹ ایکشن بھی تجویز نہیں ہوئی۔ 0؟ یہ تو بڑا واضح پیغام ہے۔ کیا یہ صرف احتیاط ہے یا یہ مطلب مالی دباؤ کا اشارہ سمجھا جائے؟ پچھلے سال بھی تو کمپنی کو نقصان ہوا تھا، اس سال ایسی کیا خاص بات تھی کہ بالکل ہی کچھ نہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، پچھلے سال نقصان ضرور تھا، لیکن شاید اس سال جو فروخت میں اتنی بڑی کمی آئی ہے اس نے بورڈ کو آپ کہہ لیں زیادہ قدامت پسند بنا دیا ہے۔ جب آپ کی آمدنی آدھی رہ جائے تو پھر پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ کاروبار کو مستحکم رکھا جائے، کیش بچایا جائے۔ صحیح۔ تو ڈیویڈنڈ نہ دینا اکثر اسی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے۔ کمپنی چاہتی ہے کہ اپنی کیش پوزیشن کو مضبوط رکھے، شاید مستقبل میں سرمایہ کاری کے لیے یا کسی ممکنہ مشکل وقت سے نمٹنے کے لیے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، خاص طور پر جو اعداد و شمار ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ اچھا، انہوں نے سالانہ جنرل میٹنگ کا بھی اعلان کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، سالانہ جنرل میٹنگ یعنی AGM وہ 27 اکتوبر 2025 کو صبح 10 بجے کراچی میں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ شیئر ہولڈرز کے لیے کچھ تاریخیں اہم ہیں۔ ایک تو شیئر ٹرانسفر بکس جو ہے وہ 17 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک بند رہیں گے۔ یعنی اس دوران شیئرز کی خرید و فروخت رجسٹر نہیں ہوگی؟ جی، تو اگر کسی کو شیئرز کی ملکیت منتقل کرنی ہے تو اس کے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 16 اکتوبر ہے۔ ٹھیک۔ اور سالانہ رپورٹ جو ہے وہ AGM سے کم از کم 21 دن پہلے شیئر ہولڈرز کو مل جائے گی تاکہ وہ میٹنگ سے پہلے تفصیلات دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کوئی ڈیویڈنڈ نہیں اور AGM اکتوبر کے آخر میں۔ اب آتے ہیں اصل کارکردگی پر، نفع و نقصان کا گوشوارہ، اینیکسچر A2۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ فروخت میں ڈرامائی کمی آئی ہے، یہ کتنی بڑی کمی ہے؟ یہ واقعی بہت ہی بڑی کمی ہے۔ دیکھیں، کمپنی کی جو خالص فروخت ہے، نیٹ سیلز، جی، مالی سال 2024 میں وہ تھی تقریباً 38.8 ارب روپے۔ 38.8 ارب، ٹھیک ہے۔ اس سال 2025 میں یہ کم ہو کر صرف 16 ارب روپے سے کچھ زیادہ رہ گئی ہے۔ 16 ارب؟ جی، یہ تقریباً 58% کی کمی بنتی ہے۔ 58%؟ آدھی سے بھی زیادہ؟ جی ہاں، آدھی سے زیادہ آمدنی ختم ہو گئی۔ یہ کسی بھی کمپنی کے لیے آپ سمجھے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ تو تباہ کن لگتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر مجموعی منافع پر پڑا ہوگا، گراس پروفٹ پہ۔ بالکل، جب سیلز ہی اتنی گر جائیں گی تو منافع کہاں سے آئے گا؟ مجموعی منافع جو کہ سیلز میں سے بیچے گئے مال کی لاگت نکال کر آتا ہے، جی، وہ 2024 میں تھا تقریباً 2.4 ارب روپے، 2.5 ارب کے قریب۔ جی، اور 2025 میں کم ہو کر صرف 76 ملین روپے رہ گئے۔ صرف 76 ملین؟ ارب سے ملین پر آ گئے؟ جی، یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی بنیادی کاروبار سے مال بیچ کر کمپنی نے اس سال تقریباً کچھ نہیں کمایا۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، فروخت آدھی رہ گئی، مجموعی منافع تقریباً ختم ہو گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سال کا جو حتمی نقصان ہے، لاس فار دی ایئر، وہ پچھلے سال سے کم ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی ہاں، یہی وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔
2024 में कंपनी का सालाना नुकसान था 6.1 अरब रुपए से ज्यादा। 6.1 अरब बहुत ज्यादा था। जी, 2025 में ये कम होकर 3.8 अरब रुपए रह गया। 3.8 अरब है तो अब भी नुकसान, लेकिन कम है। बिल्कुल। इसी तरह फी शेयर नुकसान, लॉस पर शेयर, वो भी 20.56 रुपए से बेहतर होकर 12.83 रुपए हो गया। नुकसान अब भी काफी ज्यादा है, लेकिन पिछले साल से कम है। सवाल यह है कि फरोख्त में इतनी बड़ी कमी के बावजूद ये कैसे हुआ? बिल्कुल यही सवाल है। क्या कंपनी ने कोई बहुत ज्यादा इखराजात कम कर दिए या कोई और जादुई अंसर था? कई चीजें हैं, कई अवामिल ने मिलकर काम किया है। सबसे पहले तो इखराजात को देखते हैं। जो तकसीम के इखराजात हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, जी, वो 1 अरब 11 मिलियन से कम होकर 543 मिलियन रह गए। ये भी तकरीबन आधे हो गए। हाँ, ये भी सेल्स के साथ कम हुए होंगे। सही। इंतजामी इखराजात, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उनमें भी कुछ कमी आई, 842 मिलियन से 737 मिलियन। ठीक है। फिर मालियाती इखराजात हैं, फाइनेंस कॉस्ट्स, यानी कर्जों पर सूद वगैरह, ये भी कम हुए, तकरीबन 4.8 अरब से कम होकर 4.1 अरब रह गए। अच्छा, ये भी कम हुए हैं। तो इखराजात में कमी तो हुई है, लेकिन सिर्फ इखराजात में कमी से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ सकता था। दो और अहम चीजें हुई। वो क्या है? एक तो है दीगर आमदनी, अदर इनकम। अच्छा, ये 2024 में सिर्फ 3 मिलियन रुपए थी, ना होने के बराबर। 3 मिलियन? जी, लेकिन 2025 में ये हैरानकुन तौर पर बढ़कर 392 मिलियन रुपए हो गई। क्या 3 मिलियन से 392 मिलियन? ये तो तकरीबन 130 गुना इजाफा है। ये दीगर आमदनी कहाँ से आ गई अचानक? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कोई मुस्तकिल जरिया है या सिर्फ एक बार का फायदा, जैसे कोई असासा बेच दिया हो? क्योंकि अगर ये मुस्तकिल नहीं है तो ये तो बुनियादी कमजोरी को सिर्फ वक्ती तौर पर छुपा रही है। बिल्कुल। माली गोशवारों में इसकी पूरी तफसील तो नहीं होती, लेकिन आम तौर पर दीगर आमदनी में स्क्रैप की फरोख्त शामिल हो सकती है, या किसी असासे की फरोख्त पर मुनाफा या सूद वगैरह से आमदनी। अब इतना बड़ा इजाफा है तो गालिब इम्कान यही है कि ये कोई गैर मामूली या एक वक्ती आमदनी है। शायद किसी असासे की फरोख्त से या किसी और गैर मामूली जरिए से। ये यकीनन एक ऐसा एरिया है जिस पर मजीद गौर करना होगा कि क्या ये पायदार है, लेकिन इसने इस साल नुकसान को कम करने में अहम किरदार अदा किया है। सही। और दूसरी अहम बात क्या थी? दूसरी अहम बात थी मुतवक्का क्रेडिट नुकसानात, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस या ECL। अच्छा। पिछले साल कंपनी ने अपने मुमकिना डूबने वाले कर्जों के लिए 379 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस की थी, यानी एक तरह का खर्च बुक किया था। ठीक है। इस साल इसके बरक्स हुआ है, 86 मिलियन रुपए का रिवर्सल हुआ है। रिवर्सल यानी वापस आमदनी में डाल दिया? जी, यानी पिछले साल की मुख्तस करदा रकम में से कुछ को वापस आमदनी में शामिल किया गया, शायद इसलिए कि वो कर्जे वसूल हो गए या उनका खतरा कम हो गया। उसने भी नुकसान को कम करने में मदद की। तो खुलासा ये हुआ कि फरोख्त तो बुरी तरह गिरी, लेकिन इखराजात में कुछ कमी हुई, दीगर आमदनी में बहुत बड़ा और शायद गैर मामूली इजाफा हुआ, और ECL रिवर्सल हुआ। इन सब ने मिलकर साल के हतमी नुकसान को पिछले साल से कम रखने में मदद की। लेकिन बुनियादी कारोबारी कारकर्दगी वो तो बहुत कमजोर नजर आ रही है। बिल्कुल। नफा नुकसान का गोशवारा बुनियादी तौर पर ऑपरेशनल चैलेंजेस की ही निशानदेही कर रहा है। जाहिर है, इतने बड़े नुकसान और फरोख्त में इतनी बड़ी कमी का असर कंपनी की मजमूई माली हैसियत पर भी पड़ा होगा। बैलेंस शीट का क्या हाल है? एनेक्स्चर A1, असासों और इक्विटी का क्या बना? जी, बैलेंस शीट भी मजमूई तौर पर आप कह लें सुकड़ाओ दिखा रही है। हुजम में कमी नजर आ रही है। कंपनी के कुल असासे, टोटल एसेट्स, जी, 30 जून 2024 को थे 49.3 अरब रुपए। 49 अरब। जी, एक साल बाद 30 जून 2025 को ये कम होकर 43.4 अरब रुपए रह गए। यानी तकरीबन 6 अरब रुपए कम हो गए। जी, तकरीबन 12% की कमी है। और ये कमी बराह रास्त कंपनी की अपनी मिल्कियत यानी कुल इक्विटी, टोटल इक्विटी में भी नजर आती है। इक्विटी पर क्या असर पड़ा?
इक्विटी 14.2 अरब रुपए से कम होकर 10.4 अरब रुपए रह गई है। ओह, ये तकरीबन 3.8 अरब रुपए की कमी है, जो कि तकरीबन इस साल के नुकसान के बराबर ही है। अच्छा, तो सारा नुकसान इक्विटी खा गई है? जी, बुनियादी वजह यही है कि साल का नुकसान इक्विटी को कम कर देता है, क्योंकि ये जमाशुदा नुकसानात अक्यूमुलेटेड लॉस में शामिल हो जाता है। तो कंपनी का साइज कम हो रहा है। अब वाजिबात, लायबिलिटीज की तरफ आते हैं। क्या वहां कोई खास तब्दीली है? खास तौर पर कर्जों का क्या हाल है? वाजिबात की तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। जो गैर मौजूदा वाजिबात हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी तवील मुद्दती कर्जे और दूसरी जिम्मेदारियां, जी, उनमें नुमाया कमी हुई है। वो 5.7 अरब रुपए से कम होकर 3.9 अरब रुपए रह गए हैं। ये तो अच्छी बात है। शायद पुराने कर्जे अदा किए हैं। जी, ये मुस्बत पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ जो मौजूदा वाजिबात हैं, करंट लाइबिलिटीज, यानी वो जिम्मेदारियां जो अगले 1 साल में अदा करनी हैं, वो तकरीबन वहीं की वहीं खड़ी हैं। 28.92 अरब से मामूली सी बढ़कर 28.97 अरब रुपए हो गई हैं। यानी तकरीबन 29 अरब रुपए। ये तो बहुत ज्यादा हैं। जी, बहुत ज्यादा हैं। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कलील मुद्दती कर्जों का है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इनका क्या बना? ये रकम अब भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 17.8 अरब रुपए। अगरचे पिछले साल 17.86 अरब से थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये अब भी एक बहुत बड़ी रकम है जब फरोख्त आधी रह गई हो। क्या ये एक खतरनाक सूरत हाल नहीं लगती? कंपनी इन कर्जों को वापस कैसे करेगी अगर आमदनी ही इतनी कम है? ये यकीनन एक बहुत अहम नुक्ता है और मुमकिन तौर पर एक खतरे की घंटी भी। जब आमदनी कम हो रही हो और आप पर कलील मुद्दती वाजिबात का इतना बड़ा बोझ हो, तो लिक्विडिटी यानी नकद रकम का इंतजाम बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। कंपनी को ये यकीनी बनाना होगा कि इसके पास इन वाजिबात को वक्त पर अदा करने के लिए काफ़ी कैश मौजूद रहे। इसीलिए शायद हम आगे कैश फ्लो में कुछ दिलचस्प चीज़ें देखेंगे। असासों की तरफ वापस आएं तो क्या इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड में भी कमी आई है जो कम फरोख्त से मुताबिकत रखती हो? जी हाँ, बिल्कुल। इन्वेंट्री में भी नुमाया कमी हुई है। ये 7.1 अरब रुपए से कम होकर 4 अरब रुपए रह गई है। ये भी काफी बड़ी कमी है। जी, ये कम फरोख्त की अक्कासी करता है। जब माल बिक नहीं रहा तो कंपनी ने शायद पैदावार कम की या पुराना स्टॉक निकाला। इससे नकद रकम भी कुछ हद तक आज़ाद होती है, जिसका जिक्र हम कैश फ्लो में करेंगे। अच्छा। इसी तरह ट्रेड डेट्स, यानी वो रकम जो ग्राहकों से लेनी है, वो भी कम हुई है, जो कम फरोख्त का मंतकी नतीजा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट मजमूई तौर पर कमजोर पोजीशन दिखा रही है। असासे कम, इक्विटी कम, कलील मुद्दती कर्जे बहुत ज्यादा। अब एक और गोशवारा देखते हैं, एनेक्स्चर A3 यानी जामे आमदनी का गोशवारा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये कभी कभी नफा नुकसान के गोशवारे से थोड़ी मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक और तजाद या आप कह लें दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। हमने देखा कि साल का खालिस नुकसान, नेट लॉस, वो कम हुआ है 6.1 अरब से 3.8 अरब। जी, ये तो हमने देखा। लेकिन जब हम कुल जामे नुकसान, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव लॉस को देखते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल उलट है। उलट कैसे? ये 2024 में सिर्फ 150 मिलियन रुपए था। 150 मिलियन? जी, सिर्फ। लेकिन 2025 में बढ़कर तकरीबन 3.8 अरब रुपए हो गया। एक मिनट, खालिस नुकसान तो कम हुआ था 6 अरब से 3.8 अरब पर, लेकिन ये कुल जामे नुकसान 150 मिलियन से बढ़कर 3.8 अरब हो गया। ये कैसे मुमकिन है? इसका क्या मतलब है? इसका ताल्लुक है दीगर जामे आमदनी से, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या OCI। OCI? जी, OCI में वो आमदनी या अखराजात शामिल होते हैं जो बराह रास्त नफ़ा व नुकसान के गोशवारे में नहीं जाते, लेकिन इक्विटी पर असर डालते हैं। अच्छा। 2024 में OCI में एक बहुत बड़ी मुस्बत रकम थी, तकरीबन 6 अरब रुपए, टैक्स के बाद 5.95 अरब। 6 अरब रुपए, ये कहाँ से आए थे? ये रकम बुनियादी तौर पर आई थी प्रॉपर्टी, प्लांट और आलात की दोबारा कदर पैमाई पर, यानी रिवैल्यूएशन पर होने वाले सरप्लस की वजह से। ओह, यानी असासों की कीमत बढ़ाई थी उन्होंने। जी, कंपनी ने अपने असासों की कीमत को मार्केट वैल्यू के मुताबिक बढ़ाया था, जिससे कागज पर एक बड़ा फायदा नजर आया था।
ٹھیک ہے. اب 2025 میں ایسا کوئی بڑا ریویلیویشن سرپلس نہیں ہوا. OCI میں صرف ایک چھوٹی سی رقم ہے، 35 ملین کا ایکچوریل گین ہے. تو چونکہ 2025 میں وہ پچھلے سال والا 6 ارب کا مصنوعی سہارا موجود نہیں تھا، اس لیے اس سال کا جو کل جامع نقصان ہے، ٹوٹل کمپریہنسو لاس، وہ تقریباً پوری طرح سال کے آپریٹنگ نقصان، نیٹ لاس کی عکاسی کر رہا ہے، یعنی 3.8 ارب روپے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے سال جو بظاہر بہتر کل جامع کارکردگی نظر آ رہی تھی، یعنی صرف 150 ملین کا نقصان، اس کا زیادہ تر انحصار اصل میں اثاثوں کی قیمت بڑھنے پر تھا، نہ کہ بہتر آپریشنز پر. بالکل. اور اس سال وہ سہارا نہیں ہے تو اصل آپریشنل نقصان زیادہ واضح طور پر سامنے آ گیا ہے. بالکل ٹھیک. یہ فرق یہی ظاہر کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ بنیادی کاروبار کی صحت شاید پچھلے سال بھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی کل جامع آمدنی کے اعداد و شمار سے لگ رہی تھی. اس سال وہ کاغذی فائدہ نہیں ہے تو تصویر زیادہ حقیقی ہے. یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ صرف ایک عدد پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب تک کی تصویر تو کافی مایوس کن سی لگ رہی ہے. فروخت تباہ، نقصان اب بھی زیادہ، اثاثے کم، قرضے زیادہ. اب آتے ہیں اس حصے پر جس کا ہم شروع سے ذکر کر رہے ہیں، کیش فلو سٹیٹمنٹ، اینیکسچر A5. کیا یہاں کوئی امید کی کرن ہے؟ اور یہاں امید کی کرن نہیں بلکہ آپ کہہ لیں سورج نکلا ہوا ہے. یہ ان مالی گوشواروں کا سب سے حیران کن اور شاید سب سے مثبت پہلو ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، 2024 میں کمپنی نے اپنی روزمرہ کی جو آپریٹنگ سرگرمیاں تھیں، آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، جی، ان میں 4.2 ارب روپے سے زیادہ نقد رقم استعمال کی تھی. نیٹ کیش یوزڈ ان آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، یعنی آپریشنز چلانے میں کیش جیب سے جا رہا تھا. 4.2 ارب کیش گیا تھا. جی، لیکن 2025 میں تصویر مکمل طور پر الٹ گئی ہے. اسی آپریٹنگ سرگرمیوں سے کمپنی نے 2.6 ارب روپے سے زیادہ نقد رقم پیدا کی ہے. نیٹ کیش جنریٹڈ فرام آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. واہ، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ فروخت آدھی رہ گئی اور کمپنی کو اربوں کا نقصان ہوا، دوسری طرف آپریشن سے اربوں روپے کیش آ رہا ہے. یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے. کیا یہ صرف حساب کتاب کا گورکھ دھندا ہے؟ نہیں، یہ حساب کتاب کا گورکھ دھندا نہیں، بلکہ یہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کا کمال ہو سکتا ہے. ورکنگ کیپٹل؟ جی، کیش فلو کا حساب لگاتے وقت ہم نفع یا نقصان سے شروع کرتے ہیں، پھر اس میں غیر نقدی اخراجات جیسے ڈیپریسیشن واپس جمع کرتے ہیں، اور سب سے اہم ورکنگ کیپٹل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، یعنی انوینٹری، ریسیویبلز، پیبلز، ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اچھا، تو کیا ہوا ورکنگ کیپٹل میں؟ ہم نے دیکھا کہ انوینٹری میں 3 ارب روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی. جی ہاں، 7 ارب سے 4 ارب پر آ گئی تھی. تو جب انوینٹری کم ہوتی ہے تو اس میں جو کیش پھنسا ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. صحیح. اسی طرح ٹریڈ ڈیٹرز یعنی وصولیاں بھی کم ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے شاید پچھلے بقایا جات زیادہ وصول کیے یا نئے ادھار کم دیے. دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ کمپنی نے اپنے سپلائرز کو یعنی ٹریڈ پیبلز کو ادائیگی تھوڑی دیر سے کی ہو. ان سب ورکنگ کیپٹل تبدیلیوں کا جو مشترکہ اثر ہوا وہ یہ تھا کہ نقصان کے باوجود آپریشن سے مثبت کیش فلو پیدا ہوا. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کمپنی نے مشکل وقت میں اپنی بقا کے لیے کیش مینجمنٹ پر شدید توجہ دی، لیکن کیا صرف انوینٹری کم کرنے اور وصولیاں جلدی لینے سے اتنا بڑا کیش فلو پیدا کرنا، کیا یہ ایک پائیدار حکمت عملی ہے؟ خاص طور پر جب فروخت مسلسل گر رہی ہو. یہ تو ایک بار کی بات لگتی ہے. آپ کا نقطہ بالکل درست ہے. ورکنگ کیپٹل میں بہتری لانے کی ایک حد ہوتی ہے. آپ ایک حد تک ہی انوینٹری کم کر سکتے ہیں یا وصولیاں تیز کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ اس 2.6 ارب کے مثبت کیش فلو میں کچھ حصہ ایک وقتی ایڈجسٹمنٹ کا ہو جو شاید اگلے سال نہ دہرایا جا سکے. تاہم یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مینجمنٹ نے لیکویڈیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے فعال اقدامات کیے ہیں. اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ جو 2.6 ارب کا مثبت کیش فلو ہے نا، جی، یہ سود، فائنانس کاسٹ پیڈ 888 ملین اور ٹیکس، انکم ٹیکس پیڈ 454 ملین کی ادائیگی کے بعد کا ہے. اوہ، ان ادائیگیوں کے بعد بھی اتنا کیش آیا؟ جی، جو اسے مزید متاثر کن بناتا ہے. یہ تو ہوئی آپریشنل کیش فلو کی بات. کیا سرمایہ کاری اور مالیاتی سرگرمیوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا؟ کیش پیدا کرنے پر زور تھا؟ وہاں بھی کیش پیدا کرنے پر توجہ نظر آتی ہے.
جو سرمایہ کاری کی سرگرمیاں ہیں انویسٹنگ ایکٹیویٹیز، جی ان سے بھی 2025 میں نقد رقم آئی تقریباً 1.18 ارب روپے۔ سرمایہ کاری سے بھی کیش آیا، وہ کیسے؟ یہ بنیادی طور پر آیا پراپرٹی، پلانٹ اور آلات کی فروخت سے، پروسیڈز فرام ڈسپوزل آف پراپرٹی، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ، 1.28 ارب۔ اچھا، اثاثے بیچے انہوں نے؟ جی، جبکہ پچھلے سال 2024 میں سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں کیش گیا تھا 484 ملین، یعنی اثاثے خریدے گئے تھے۔ اس سال کمپنی نے اثاثے بیچے ہیں، یہ بھی شاید وہ جو دیگر آمدنی میں اضافہ تھا اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اور یہ کیش پیدا کرنے کی حکمت عملی کا حصہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور مالیاتی سرگرمیاں، فائنانسنگ؟ مالیاتی سرگرمیوں، فائنانسنگ ایکٹیویٹیز سے بھی 2025 میں نقد رقم پیدا ہوئی۔ نیٹ کیش جنریٹڈ فرام فائنانسنگ ایکٹیویٹیز 432 ملین، لیکن یہ پچھلے سال جو 3.4 ارب تھی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بہت کم ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے اس سال نئے قرضوں پر کم انحصار کیا ہے یا شاید زیادہ پرانے قرضے واپس کیے ہیں۔ قلیل مدتی قرضوں سے 651 ملین آئے، جبکہ طویل مدتی قرضوں کی ادائیگی 178 ملین ہوئی، تو مجموعی طور پر فائنانسنگ سے کیش کا حصول کم ہوا ہے۔ تو لگتا ہے کمپنی نے ہر ممکن طریقے سے کیش بچانے اور پیدا کرنے کی کوشش کی، خرچے کم کیے، ورکنگ کیپٹل بہتر کیا، اثاثے بیچے اور نئے قرضوں پر انحصار بھی کم کیا۔ ان سب کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ کمپنی کی جیب میں یعنی کیش بیلنس پر کیا اثر پڑا آخر میں؟ نتیجہ بہت ہی ڈرامائی ہے۔ سال کے آغاز پر کمپنی کے جو نقد اور نقد کے مساوی اثاثے تھے، کیش اینڈ کیش ایکویولنس، جی، ان کا بیلنس منفی 3 ارب روپے سے زیادہ تھا۔ مالیاتی سرگرمیوں سے مجموعی طور پر مثبت کیش فلو آنے کی وجہ سے سال کے آخر میں یہ بیلنس بڑھ کر 1.2 ارب روپے سے زیادہ مثبت ہو گیا۔ منفی 3 ارب سے مثبت 1.2 ارب؟ جی ہاں، یعنی ایک سال میں کمپنی کی نقد پوزیشن میں تقریباً 4.3 ارب روپے کا آپ کہہ لیں ناقابل یقین اضافہ ہوا۔ یہ تو واقعی زبردست تبدیلی ہے۔ جی، یہ لیکوڈیٹی میں بہتری ایک بہت بڑی کامیابی ہے، خاص طور پر ان مشکل حالات میں۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آئیے اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ امریلی اسٹیلز کے لیے یہ سال ایک تضاد کی کہانی ہے۔ ایک طرف فروخت اور منافع کے محاذ پر بہت برا سال، نتیجہ ایک اور بڑا نقصان، حالانکہ پچھلے سال سے کم تھا۔ جی، اور شیئر ہولڈرز کو کوئی منافع یا بونس نہیں دیا گیا۔ بالکل، بیلنس شیٹ بھی سکڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اثاثے اور ایکویٹی دونوں کم ہوئے، اور وہ جو قلیل مدتی قرضے ہیں ان کا بوجھ اب بھی کافی زیادہ ہے۔ لیکن دوسری طرف کیش فلو کی کہانی بالکل مختلف ہے، حیران کن طور پر مختلف۔ نقصان کے باوجود کمپنی نے آپریشن سے اربوں روپے کا کیش پیدا کیا، جی، اثاثے بیچ کر مزید کیش حاصل کیا اور نئے قرضوں پر انحصار کم کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سال کے شروع میں جو منفی کیش بیلنس تھا وہ سال کے آخر تک ایک مضبوط مثبت بیلنس میں بدل گیا۔ درست، تو تصویر بہت ملی جلی ہے۔ پی این ایل اور بیلنس شیٹ آپریشنل کمزوری اور چیلنجز دکھا رہے ہیں، لیکن کیش فلو سٹیٹمنٹ مالیاتی نظم و ضبط، کیش مینجمنٹ پر شدید توجہ اور لیکوڈیٹی میں بہتری کی کہانی سنا رہی ہے۔ البتہ وہ جو فروخت میں 58% کمی ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کیش فلو کی پائیداری بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کمپنی نے ایک طرح سے بقا موڈ اپنایا ہوا تھا، سب کچھ روک کر صرف کیش بچانے اور پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ انہوں نے یقینی طور پر ایک مشکل سال میں اپنی لیکوڈیٹی کو بچا لیا ہے، جو قابل تعریف ہے، لیکن طویل مدتی کامیابی کے لیے تو فروخت میں اضافہ اور منافع کی بحالی ضروری ہے۔ بالکل۔ کیا یہ کیش مینجمنٹ کی حکمت عملی صرف وقتی تھی یا یہ کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے؟ تو ایمریلی اسٹیلز کے ان نتائج کو دیکھتے ہوئے، یعنی فروخت میں شدید کمی لیکن نقد پوزیشن میں حیران کن بہتری، یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بالکل، جو بھی اس کمپنی یا اسٹیل سیکٹر پر نظر رکھے ہوئے ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، فروخت میں یہ شدید کمی اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشنل کیش فلو میں یہ بڑی مثبت تبدیلی، ان بظاہر متضاد رجحانات کے پیچھے کون سے بنیادی آپریشنل فیصلے یا مارکیٹ کے عوامل کار فرما ہیں؟
اور کیا یہ صورتحال کمپنی کے اگلے مالی سال کی حکمت عملی کے بارے میں کوئی اشارہ دیتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک مشکل دور سے گزرنے کی کوشش ہے یا کمپنی اپنے سمت بدل رہی ہے؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔